غلامی رسول میں ماتمی قبول ہے، تو ہونا اس کے مصطفیٰ زندگی قبول ہو، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ پھر ہاتھ ملاتے ہیں، بولتے لاؤ لنگر لاؤ، ہاتھ دبا کے بوٹیاں کھائیں، اور باہر نکل کے وہی ماں بہن کی گالیاں، لڑکیوں کے ساتھ سیکس چیٹ، فیک آئیڈیز بنائی ہوئی ہیں، گندے چرسی موالیوں زانیوں کے ساتھ ہماری دوستیاں، بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، مسکرا مسکرا کے چائے پی رہے ہیں، جو ہمارے نبی کو گالی بکے، جو صحابہ کو گالی بکے، ان کے ساتھ دوستیاں نبھا رہے ہیں۔ یہ ہے عشق رسول؟ ساری رات نعت خوانیوں میں جھومتے ہوئے فجر کی نماز قضا کرنے والا، کیا یہ عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ وہ نعت خوان عاشق رسول ہو سکتا ہے جو خود داڑھی نہ رکھے اور ساری زندگی نبی کے نام کو بیچ بیچ کر اپنی جیبیں بھرتا رہے؟ آپ اس کو عاشق رسول سمجھتے ہیں؟ یہ فراڈی ہے، ڈرامہ ہے۔ یہ عاشق رسول کہاں سے ہو گیا نعت خوان جو خود داڑھی نہیں رکھتا ہے، نبی کریم کی سنت نہیں پوری کرتا، جس کو پیسے نہ ملے تو آپ کی محفل میں نہ آئے، آپ کم پیسے دیں تو اس کا منہ بن جائے۔ کیا آپ اس عوام کو عاشق رسول کہتے ہیں جو بڑے نعت خوان کی نعت خوانی سننے کے لیے آتے ہیں؟ پوسٹر پہ نام ہوتا ہے فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، بولتے یار فلاں آ رہا ہے، چلو آگے جی، مجمع بڑھ گیا۔ اب مائک پہ اعلان ہوا، وہ جی وہ بڑے نعت خوان نہیں آ رہے، ان کی آج طبیعت خراب ہے، لہذا آج مفتی صاحب کو برداشت کر لو۔ آپ نے کہا باپ رے، مفتی صاحب کی نعتیں سنیں، اس سے بہتر نہیں ہے گھر پہ جا کے سو جائے۔ آدھے سے زیادہ پنڈال خالی ہو جائے گا۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ بتاؤ، ہوگا نہیں ہوگا؟ تم اللہ کے لیے آئے تھے یا نعت خوان کے لیے آئے تھے؟ مجھے یہ بتائیے۔ عشق رسول تو یہ کہتا ہے نبی کا ذکر کوئی بھی کرے، سمجھ میں آئے نہ آئے، جب نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے تو سن کر ہی جائیں۔ میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، ذرا یہ بتائیے، قیامت تک صحابہ سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ بولیے، بولے۔ نہیں ہو سکتا۔ ان کے عشق رسول کی علامت بتائیں۔ کیا انہوں نے رات رات بھر نعت خوانیاں کر کے فجر کی نمازیں قضا کی تھی؟ بولیے، نو۔ کیا انہوں نے پروفیشنل طور پر نعت خوانیاں کر کے جیبیں بھری تھی، لفافے بھرے تھے، اس وجہ سے عاشق رسول تھے؟ نو۔ کیا انہوں نے 12ویں اس طرح کی تھی جیسے ہم لوگ کرتے، لائٹنگ، جلوس، دیگے پکانا؟ نو۔ انہوں نے 11ویں کی تھی؟ نو۔ تیجے 40ویں 10ویں 20ویں ان کے ہاں معروف نہیں تھا، پھر وہ کیسے عاشق رسول ہو گئے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، علامت بتائیں ان کے عشق رسول کی۔ ایک ہی جواب ہوگا جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب ان سے فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میرا حکم مانو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ اتباع رسول یہ سب سے بڑا عشق کا امتحان ہے، یہ سب سے بڑی عشق کی علامت ہے جو صحابہ کرام نے دکھائی۔ سرکار نے فرمایا عقیدہ بدلو، بدل لیا، ماں باپ کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا، خواہشات قربان کر دو، کر دی، جہاد پہ جاؤ اپنی جانیں قربان کر دو، جہاد پر گئے اپنی جانیں قربان کر دی۔ یہ ہے عشق رسول کی علامت۔ اور ہم لوگ کون ہیں؟ باتوں کے غازی، لیکن ہماری یہ ڈرامے باز عوام، معذرت کے لفظ میں کہہ رہا ہوں، ڈرامے باز، ہم خود نہیں سمجھتے ہم ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ڈرامہ میں نے کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا یہ فلم ڈرامے میں نا کردار اصل نہیں ہوتے، ایک باپ بنا ہوتا ہے، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک شوہر، ایک بیوی، لیکن نہ وہ ماں ہوتا ہے، نہ باپ، نہ شوہر، نہ بیوی۔ یہی ڈرامہ ہم نے کر رکھا ہے۔ عشق رسول کی کوئی علامت نہیں ہے، عشق رسول کو کبھی مانتے نہیں ہیں، اطاعت رسول ہے نہیں، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ میں ہوں عاشق رسول۔ بتاؤ یہ ڈرامہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس اعتبار سے کہ جو کردار آپ کو ملا تھا آپ نے اس کردار کے مطابق عمل نہیں کیا تو یہ ڈرامہ ہی کہلائے گا بھائی جان۔ تو یہ نعرہ تو ہم لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ کیوں نہیں لگتا کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے؟ آپ کے نبی نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، اور یہودیوں کسی صورت مت بنو۔ میں نہیں کہتا ہوں، آپ کے نبی کہتے ہیں، مانو نبی کا کہنا۔ غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول چاہے نہ کرو، غلام رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگاؤ۔ غلام رسول میں 5 وقت نماز با جماعت پڑھنا بھی قبول ہے، لگاؤ نعرہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جب کوئی نماز پڑھتا ہے، میں خود نماز پڑھتا ہوں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، یعنی دل خوش ہوتا ہے۔ اور جماعت کے بارے میں فرمایا کہ جو جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کسی کو اپنے جگہ امامت پہ کھڑا کروں، بلال کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں لکڑیوں کے ساتھ، اور اس کے گھر کو جا کے آگ لگا دوں۔ سارے نعت خانیوں میں بیٹھ کر جھومنے والا، اپنے آپ کو نعت خانوں کے تصوراتی
شعر سن سن کر جنتی سمجھنے والا فجر کی نماز میں غائب ہوگا. یعنی میں نے ایسی ایسی محفل دیکھی ہیں 5-5 ہزار کا مجمع ہے مسجد میں، اور جب نعت خوانی ختم ہوئی تو فجر کی نماز میں 10 آدمی کھڑا ہے. کہاں گئے وہ عاشق رسول جو اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے تڑپتے ہیں؟ جی جو نبی کو پسند وہ مجھے پسند، نبی کی سنت پہ عمل ارے تو کرو. نبی کریم نے گناہ سے شدید نفرت کا اظہار فرمایا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں سرکار اپنی ذات کے لیے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا تو سرکار شدید غضبناک ہوتے اور انتقام لیتے. انتقام کا مطلب سزا جاری فرماتے. گناہ سے میرے آقا شدید نفرت فرماتے. اور ہم یہاں لنگر کھایا، وہاں باہر نکل کے رات کے 2:30 بجے کھمبے پر ٹیک لگا کر فری پیکج کروا کے کسی خاتون بہن سے باتیں کرتے ہیں. ہیلو، فجر تک باتیں چل رہی ہیں سسٹر کے ساتھ. نوجوانوں نے خوار ہو کہ اپنے حال دیکھیں کہ چہرے دیکھ لے ذرا، ان میں آپ کو خون کی رمق نظر نہیں آئے. دیکھو گندی حرکتیں کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا. گندی موویز، گندے دوستیاں، فیک آئی ڈیز بنا کر، اور اس کے اندر فیک آئی ڈیز بنا کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. صاحب نام کیا ہے؟ اصل نام ہے محمد اکرم، اور فیک آئی ڈی کس کی بنائی ہوئی ہے؟ زلیخا، تاکہ لڑکیاں آ جائیں زلیخا سمجھ کر. مکھیاں، شہد، نقلی شہد ڈالا ہوا ہے نا اس میں، نیچے جال بچھایا ہوا ہے، مکھیاں آ جائیں تو یہ پپو ساری رات پھینکتا رہتا ہے جال. کوئی تو پھنسے گی، کوئی انڈیا سے، کوئی امریکہ سے، فلاں سے، اور پھنس جائے تو یہ بھائی اپنی بڑی کامیابی سمجھتا ہے، بہت بڑی کامیابی. دوستوں کو بتاتا ہے آج تک بھائی کامیاب ہو گیا. وہ کہتے ہیں یار رشک آتا ہے تجھ پہ یار. ارے لا حول ولا قوت الا باللہ، جو نبی کی مانے اس پہ رشک آنا چاہیے.